حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان مت ہونا، کیونکہ اپنا حساب اپنے رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم دنیا میں ہر شخص سے جیت سکتے ہو، مگر اس سے کبھی نہیں جیت سکتے جو تمہارے لیے جان بوجھ کر ہار جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی پر بھروسہ کرو تو آخری حد تک کرو، آخر میں یا تو اچھا سبق ملے گا یا پھر اچھا دوست۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم پریشان ہو تو یہ دعا پڑھو، پریشانی ختم ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پوری کائنات میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہت سی باتوں کا جواب صرف خاموشی کے ساتھ دینا بہتر ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حیا اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں اور دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، روتا وہی انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ شرم ہوتی ہے نہ پانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص موت کا منتظر ہے وہ تیزی سے نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب کوئی پریشانی نہ حل ہو رہی ہو اور نہ ہی ختم ہو رہی ہو تو آپ درود شریف کی کثرت کر لیں، مشکل ختم ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، لیکن جب دے گا بے حساب دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ ہی نہیں رہتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے تجھے تیرے عیب بتائے اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو انسان ہر طرح کے لوگوں کے رائے کو قبول کرتا ہے اسے غلطی اور جھوٹ کی جال کی سمجھ ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور ہاتھ چھوڑ کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خیال رکھنا تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھ نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اسے کے ہر آنسو کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔
شیخ سعدی رحمت اللہ فرماتے ہیں، تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے اب سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حرص سے کچھ روزی نہیں بڑھتی مگر آدمی کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا تب پتہ چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا اب کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک اب کے ساتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی اب سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے، مومن کو آزمائشوں سے آزمایا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو، اللہ کبھی کسی مخلص کو منافق سے نہیں جوڑتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یقیناً اللہ مخلص دلوں کو نوازتا ہے، وقت لگتا ہے لیکن عطا کمال کرتا ہے۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور پھر معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ یقین رکھنے والوں کو وہ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ قبولیت دعا میں تاخیر کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے، بلکہ دراصل اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ پہ کتنا بھروسہ کرتا ہے، تو پس اپنا دل اس رب کی طرف متوجہ رکھیں اور منتظر ہیں، اس کی رحمتوں کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص دلوں کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تجربہ انسان کو غلط فیصلے سے بچاتا ہے، مگر تجربہ غلط فیصلے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم سیدھے راستے پر ہو اور تم کسی مشکلات کا سامنا نہیں کر رہے ہو تو تم سوچو، ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، کیونکہ سیدھا راستہ مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمت سے نوازا جائے گا کہ تم درد و تکلیف کی تلخی بھول جاؤ گے۔ اسلام میں عورت کا رتبہ اور مقام بہت بڑا ہے، اور جس چیز کا رتبہ اور مقام بڑھ جاتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ فکر نہ کرو، اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو،
کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ شکوہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے، رب نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت سے کبھی سخت کام مت لو کیونکہ وہ نرم اور نفیس مزاج ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں مگر بولنے سے پہلے، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رب مجھے کسی کے دل پہ بوجھ مت بننے دینا، جو مجھ سے دور ہونا چاہے مجھے اس سے پہلے ہی دور کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ کسی بزرگ سے پوچھا، جب خدا دلوں کے حال جانتا ہے تو بے قصور انسان پریشانیوں میں مبتلا کیوں رہتا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، اللہ پاک آزماتا ہے، وہ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ جس سے بہت پیار کیا جائے اسے بہانے بہانے سے آزمایا بھی جاتا ہے۔ سکون ہمیشہ تکلیف کے بعد اور کامیابی ہمیشہ ناکامی کے بعد ملتی ہے۔ ہمت نہ ہاریں اور اللہ کریم پر یقین کامل رکھیں، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں ہمارے رب سے جوڑتی ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوتی، جب مر جائے تو کچھ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مگر افسوس کہ اس زندگی اور موت کے درمیان یہی بنی نوع انسان وہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے جو ساتھ نہ لایا تھا نہ ہی لے جا سکتا ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت نبی سے ہو تو دنیا بھی بن جاتی ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ جن کے اخلاق عمدہ ہیں ان کی صحبت تلاش کرو، لازم نہیں جس کے ارد گرد لوگ جمع ہوں وہ اللہ کا دوست بھی ہو، مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہی۔ جس دن تمہیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ میری زندگی اس وقت آسان ہوئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنی تربیت اور اپنا ظرف دکھاتا ہے، اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حقیقت میں اسی کے لیے ہوتا ہے، خواہ وہ دوسرے کو گالی بکے یا تعریف کرے۔ نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا مجھے، جس کا جتنا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے۔ ماں کے لیے سب کو چھوڑ دینا لیکن سب کے لیے ماں کو مت چھوڑنا، کیونکہ جب ماں روتی ہے
تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی ضمیر مات دے سکتا ہے۔ ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کے راہ دکھاتا ہے۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ نیکی کا موقع ملے تو فوراً کر لینی چاہیے۔ دیر نہ کرو، تمہارا مقابلہ بڑے تگڑے دشمن سے ہے جو سوتا نہیں، تھکتا نہیں، آرام نہیں کرتا اور صلح نہیں کرتا۔ آنکھ دنیا کی ہر ایک چیز دیکھتی ہے، مگر جب آنکھ کے اندر کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ بالکل اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے پر اپنے عیب اسے نظر نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں 1000 رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ آپ کے ساتھ ہو۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو اپنی ہر پریشانی کو کھل کر ہر ایک سے بیان کر دیتا ہے وہ اپنی ذلت سے راضی ہوتا ہے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا۔ وہ بچپن میں کہتے تھے کہ لڑائی لڑائی معاف کرو، اللہ کا گھر صاف کرو۔ اب سمجھ آئی کہ اللہ کا گھر تو دل ہے اور میں ساری زندگی صرف مسجد سمجھتا رہا۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترش ہے تو زبان دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ کچھ لوگ بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، اب چاہے ان سے جتنی مرضی نیکی کریں لیکن آخر پر وہ آپ کو ہی ڈنگ ماریں گے۔ منزلیں بھی اس کی تھیں، راستہ بھی اس کا تھا، ایک میں اکیلا تھا، قافلہ بھی اس کا تھا، ساتھ ساتھ چلنے کی سوچ بھی اسی کی تھی، پھر راستہ بدلنے کا فیصلہ بھی اس کا تھا۔ آج کیوں اکیلا ہوں؟ دل سوال کرتا ہے۔ لوگ تو اسی کے تھے، کیا خدا بھی اس کا تھا؟ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چونٹیوں کو کھاتا ہے، جب مر جاتا ہے تو چونٹیاں اسے کھاتی ہے۔ درخت لاکھ ماچس کی تیلی بنا سکتا ہے مگر ماچس کی تیلی لاکھ درخت جلا سکتی ہے۔ زمین انسان کو رزق دیتی ہے مگر جب انسان مر جاتا ہے تو زمین اسے اپنا رزق بنا لیتی ہے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کرے کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انہیں صبر کی مہر لگا دی جائے، اور صبر یہ نہیں کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو، بلکہ صبر تو یہ ہے لوگوں سے کہنا چھوڑ دو۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے۔ شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہے۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھا دینے والے تبصرے ہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائے گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ جن کو علم ہو جائے
کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے، تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ مال کو بند نہ کرنا، ورنہ اللہ بھی تمہارے لیے بند کر دے گا، جتنی بھی استطاعت ہو خرچ کرو۔ اے میرے رب، میں بے بس ہوں، تو ہی میری مدد فرما، آمین۔ دنیا مکافات عمل ہے، یہ حقیقت تمام سازشوں پہ بھاری ہے۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے۔ منزلیں چاہے کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جائیں جیسے نیند کے وقت اب دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے۔ تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے نکل جاتے ہیں۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ یہ دنیا بہت پرکشش ہے، اپنی رنگینیوں سے انسان کو خود میں سمو لیتی ہے۔ اس سے بچنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جو اس میں کھو جاتا ہے نا، یہ اسے بے مول کر دیتی ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ بے وقوف ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے آپ پر زیادہ بھروسہ کیا تھا، حالانہ کہ آپ اس کے مستحق نہیں تھے۔ کچھ لوگ، کچھ باتیں اور کچھ یادیں ہمیشہ ہمارے وجود کا حصہ رہتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا اور دل سے اتر جانا۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے لیکن خواہش بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ زندگی میں ہر چیز ملتی ہے، بس زندگی دینے والے رب پر یقین رکھو۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ چھوٹی سی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریے، یہ جنت کا دروازہ کھولوا سکتی ہے۔ سیکھا ہے میں نے زندگی سے ایک یہ سبق بھی، کوئی کتنا بھی اپنا کیوں نہ ہو، پہلے وہ اپنا ہی سوچتا ہے۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان کے ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگے، اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں، کون کون ساتھ چلتا ہے سب معلوم ہو جائے گا۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پہ گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوتی ہیں۔ مضبوط تعلق کسی ملاقات کا محتاج نہیں ہوتا، کئی تعلقات ملاقاتوں کے باوجود ٹوٹ جاتے ہیں، اور کئی بغیر ملاقات کے بھی چلتے ہیں، بس خلوص نیت شرط ہے۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعا سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائیں تو قسمت بدل دیتے ہیں۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا ہی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، پس ہمارا نام حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ دیجئے۔ گناہ نہیں چھوٹتے تو توبہ بھی مت چھوڑو، انشاءاللہ توبہ کی برکت سے گناہ چھوٹ جائیں گے۔ اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑ کر دیکھیں، اللہ آپ کو بہترین سے نوازتا ہے۔ زیادہ تر ہم غلط لوگوں پر اپنے جذبات ضائع کر دیتے ہیں، اور جب اچھے لوگ ملتے ہیں تو ہم اعتبار کرنا چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ زندگی میں ہر وہ شخص ضروری نہیں ہوتا جنہیں ہم ضروری سمجھ کر شامل کر لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے
بے حساب دیتا ہے۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ احترام اور محبت کے رشتوں کو سمجھنے کے لیے زبان سے کہیں زیادہ احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دنیا ہے، یہاں کسی کو کسی سے محبت نہیں ہے، بہت دور تک جانا پڑتا ہے صرف یہ جاننے کے لیے کہ نزدیک کون ہے۔ کسی کو پسندیدہ بن لینا اعلیٰ ظرفی ہے، اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ جب انسان ٹوٹ جاتا ہے تو تب ہی انسان کے اندر سے آواز نکلتی ہے کہ کوئی بات نہیں، لوگ نہ صحیح، اللہ تو ساتھ دینے والا ہے۔ نہ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ امام حسین نے فرمایا، جب امتحان کی گھڑی آ جائے تو دیندار تھوڑے ہی رہ جاتے ہیں۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ اللہ سے رشتہ جوڑ لو، تم سب ٹوٹے رشتے جڑ جائیں گے۔ ایک خوبصورت دل ہزار چہروں سے بہتر ہے۔ رات تو وقت کی پابند ہے، ڈھل ہی جائے گی۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ چراغوں کا سفر کہاں تک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گناہوں کا ترک کرنا توبہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ چہرے پہ کبھی یقین نہ کرنا، کیونکہ چہرے سے بڑا کوئی نقاب نہیں ہوتا۔ عجیب ہیں تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی عزت دو اتنا دکھ دیتے ہیں۔ وقت سکھا دیتا ہے جینے کا ہنر، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ بے شک مشکل وقت بتا کر نہیں آتا، مگر سکھا کر اور سمجھا کر بہت کچھ جاتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی شے راہ ہدایت ہے۔ اچھے لوگوں کی مثال اس موم بتی کی مانند ہے، جو خود تکلیف اٹھا کر بھی دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے۔ سوتے سوتے اللہ کا ذکر کرنے کی عادت ڈال لے، کیا پتہ یہ عادت ابدی نیند سوتے سوتے بھی کام آ جائے۔ اپنے الفاظ کے غلام بننے سے بہتر ہے کہ اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ایک انتقال کے بعد زمین اب کے نام ہوتی ہے، اور ایک انتقال کے بعد اب زمین کے نام ہوتے ہیں۔ بس یہی انسان کی حقیقت ٹھہری ہے۔ بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ وقت بہت ظالم ہے، تجربہ دے کر معصومیت چھین لیتا ہے۔ جب چھوٹے تھے تو بھول جایا کرتے تھے، دنیا کہتی تھی یاد رکھنا سیکھو، بڑے ہوئے تو ہر بات یاد رہتی ہے۔ دنیا کہتی ہے بھولنا سیکھو۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ خوبصورت تھا اس قدر کے محسوس نہ ہوا کب، کیسے اور کہاں میرا بچپن چلا گیا۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے، پر وہ وقت کبھی نہیں بھولتا جب انسان اکیلا لڑ رہا ہو اور اپنے تماشا دیکھ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، منافق لوگوں کو کھو دینا بہترین جیت ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے۔ کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف۔ اس خاک کو ہدایت دے مولا، اس خاک میں ملنے سے پہلے
خاموش رہو، ایک دن خاموشی خود بول پڑے گی۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا میرے اللہ، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو، رات کو اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو، جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی گردن جھکا کر رکھتا ہے، اور بے شک عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند۔ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ مولانا رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں، جو خوبصورتی تم مجھ میں دیکھتے ہو وہ دراصل تمہارا ہی عکس ہے۔ غم اور زبان کا گہرا تعلق ہے، غم میں جتنی شدت ہوگی زبان اتنی ہی خاموش ہو جائے گی۔ یا اللہ اس روز کی شرمندگی سے بچا لینا جس روز ساری کائنات کے ہمارے اعمال ناموں کو کھولا جائے گا، آمین۔ اگر تو کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو پھر خاموش رہ کر سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، بے شک اللہ پاک بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ جو تمہارا نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہو، لیکن موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو اسی طرح معاف کرو جیسے تم خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالیٰ تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ حقیقت تک تم آ جاؤ، معرفت تک تمہیں وہ خود لے جائے گا۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا ہی رہتا ہے۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ جب زندگی مشکل ہو جائے تو آسان ہونے کی خواہش نہیں بلکہ مضبوط ہونے کا فیصلہ کرے۔ انسان بزدل اتنا ہے کہ خوابوں میں ڈر جاتا ہے، اور بے خوف اتنا ہے کہ جاگے میں بھی اپنے رب سے نہیں ڈرتا۔ پردہ نظر کا ہوتا ہے، اسی سوچ نے آدھی انسانیت کو برہنہ کر دیا ہے۔ یاد رکھو صحبت میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ بیج مٹی اور پانی کی صحبت میں رہتا ہے تو انگور بن جاتا ہے، دانا اپنے آپ کو مٹی میں ملاتا ہے تو اس کا ظاہر ختم ہو جاتا ہے اور باطن جلوہ گری کرتا ہے۔ انسان کو اس دنیا کی تمام خوبصورت چیزوں سے محبت کرنی ہے چاہیے، پر دل میں ابدی ذات کی محبت ضرور ہونی چاہیے۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ خدا کا خوف کرو اس لیے کہ وہ تم پر قدرت رکھتا ہے، اور اس سے حیا کرو اس لیے کہ وہ تمہارے بہت قریب ہے۔ جہاں سے ہماری سوچوں کا دائرہ ختم ہوتا ہے، ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ آتا ہے جو ہمارے فیصلوں سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ دلوں میں رہنا سیکھے، غرور میں تو سب ہی رہتے ہیں، ہدایت ان کو ہی ملتی ہے جن کو ہدایت کی طلب ہوتی ہے۔ قرآن ایک نصیحت ہے اور مریضوں کے لیے شفا ہے۔ اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں اور تو نے مجھ سے مغفرت کی درخواست کی تو میں تیری مغفرت کر دوں گا اور پرواہ نہیں کروں گا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ سارا دن وہ ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے
اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے، بے شک وہی اللہ ہے۔ زندگی میں سکون چاہیے تو ضد، غصے اور خواہش کی پرستش چھوڑ دو۔ اللہ کے ولی کی صحبت کے چند لمحے 100 سال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے۔ اگر کبھی فتویٰ دینے کا مجھ کو بھی اذن ملتا تو میں انسان کا رونا انسان کے آگے حرام لکھتا، جو دوسروں کے غم سے لا تعلق رہے انسان کہلانے کا مستحق نہیں۔ صبر کرو چاہے ہر دروازہ بند ہی کیوں نہ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو۔ حسد کرنے والے کے لیے بد دعا کی ضرورت نہیں، وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجلا نہیں ہو جاتا۔ پوری دنیا بھی اگر خلاف ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ظالم کا ساتھ دے دیں۔ کبھی اندھیرے میں کامیابی کے اصول تک راستے کی تلاش کی کوشش میں رہنا اور اس ذات پر یقین رکھنا ہی نشانی ہے مومن کی۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافقت بازی لے جائے مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ کاش سڑکوں کی طرح زندگی کے راستوں پر بھی لکھا ہوتا کہ آگے خطرناک موڑ ہے، ذرا سنبھل کے۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو: زبان کو ذکر، آنکھوں کو آنسوؤں، گناہوں کو استغفار اور دل کو خوف خدا سے۔ میں نے خدا سے کہا میں تمہیں جاننے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ گیدڑوں کی حکمرانی اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک شیر واپس نہیں آ جاتے۔ ساری بات طلب کی ہے، چاہت کی ہے، لگن کی ہے۔ پھر پتھروں سے چشمے بھی پھوٹتے ہیں اور راستے بھی بنتے ہیں، لوگوں کی دی ہوئی تکالیف نہیں۔ محبتیں یاد رکھا کرو، ہمیشہ پر سکون رہو گے۔ کچھ لوگ، کچھ باتیں اور کچھ یادیں ہمیشہ ہمارے وجود کا حصہ رہتی ہے۔ ہمارا دل کبوتر پرندہ ہے، جب ہم افسردگی کا شکار ہوتے ہیں تو ہم ہنستے اور کھلتے ہیں۔ خدا کی رحمت ہمارے دلوں کو چھوتی ہے، ہم اپنے دلوں کو پرندے کی طرح آزاد کرتے ہیں۔ ہمارے اللہ نے اس دنیا کی بنیاد اسباب پر رکھی ہے، اس نے کامیابی کے لیے محنت کو سبب رکھا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے سفر میں اللہ کو اپنے ساتھ مددگار بنایا ہے یا نہیں۔ اگر ہاں تو ہر منزل آسان ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ جس گھر میں باپ موجود ہو وہ گھر 40 تالوں سے بند دروازے سے زیادہ محفوظ ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ رب سے مانگ کر نہیں روتے، رب سے رو کے مانگتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ جب تم ماں باپ، بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھو تو الحمدللہ کہا کرو، کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں۔ بیٹی کو مسکراتا دیکھ کر باپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے، آمین۔ کسی کا سکون اور چین چھین کر عبادتوں سے کفارہ نہیں ادا کیا جا سکتا۔ مولانا رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے، لیکن اس کی روح ساتوں آسمانوں کو گھیر لیتی ہے۔ ہر خوشی کے پیچھے درد، جدوجہد اور مصیبت ہوتی ہے۔ دو لوگوں کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ دعا کا رشتہ ہے، کیونکہ اس رشتے میں تیسرا اللہ ہوتا ہے جو ان دعاؤں کو قبول کر کے اس تعلق کو مزید مضبوط کرتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پہ بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ تمہارے جسم ابھی ظاہری گناہوں سے پاک نہیں ہوئے اور تم اندرونی پاکیزگی کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم مخلوق سے تو درست رویہ رکھتے نہیں اور خالق سے درست رویہ رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کی عزت مال سے ہے اور آخرت کی عزت امال سے ہے۔ بے شک بیٹی کسی کی بھی ہو، اس کے اچھے نصیب کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت آپ کی عزت نفس ہے۔ اس کو کھو کر قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن لوگوں کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں، جس انسان کا پیار کبھی نہیں بدلتا، اسے ماں کہتے ہیں۔ مولانا رومی رحمت اللہ فرماتے ہیں، تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ دنیا کا ہر آدمی جنت جانا چاہتا ہے، لیکن جنت جانے کے لیے مرنا نہیں چاہتا۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ دعا ایسا خوبصورت عمل ہے جس میں مانگنے والا اپنی پریشانیاں اور مشکلات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کرے، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہانیوں کے آخر میں سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقی زندگی میں مسئلے ختم نہیں ہوتے، بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اس بات کا فیصلہ کرنا کیوں نہیں چھوڑ سکتے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلوں میں ہم سے کب رائے مانگی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، عزت سے جو ملے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ قرآن پاک پتھر دلوں کو موم کرتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دل کی شفا ہے۔ دھوکہ دے کے کوئی نہیں بچتا، ایک آہ نسلوں کو رول دیتی ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے، باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے، وقت کے ساتھ سب ختم ہو جاتا ہے، سوائے اذیتوں اور یادوں کے کام پڑ سکتا ہے۔ آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے تو نبھا رہے ہیں۔ سچے لوگوں سے دوستی رکھو، وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں۔ کسی کی عزت کو روند کر آپ کو شاید وقتی تسکین ضرور مل جائے گی، مگر روح کو سکون نہیں ملے گا۔ مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، انسان کے غصے کی وجہ اس کا غرور ہے۔ آزمائش اللہ کا اپنے خاص بندوں کو انعام عطا کرنے کے لیے ایک جواز کا نام ہے۔ زمانے کا سہارا تو بظاہر ایک دکھاوا ہے، حقیقت میں مجھے میرا خدا گرنے نہیں دیتا۔ تیرے اندر باہر سارا مٹی کا سامان، مٹی پہ کرے مان وارے انسان۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر ہی نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ محبت تو صرف دل دیکھ کر ہی کی جاتی ہے، چہرہ دیکھ کر تو لوگ محبت کا سودا کرتے ہیں۔ جو نکلی ہے خدا کی کھوج میں، وہی زندگی ہے موج میں۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ جس کی سمجھ جہاں تک ہے
اس کے لیے تو وہاں تک ہے جہاں کوئی بچھڑ جائے وہیں پر اس کی منزل ہے۔ کسی کے ساتھ چلنے سے مسافت کم نہیں ہوتی۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں خاک بن جا۔ پوچھا مشکل میں رہتا ہوں، کہا آسان کر ڈالو کہ جس کی چاہ زیادہ ہو وہی قربان کر ڈالو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب عقل بڑھتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ ہمارا گھر چاہے کتنا ہی بڑا ہو، کپڑے کتنے ہی مہنگے اور خوبصورت ہوں، ہم کتنے ہی امیر ہوں، لیکن ہم سب کی قبریں ایک ہی جیسی ہوں گی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظروں میں بیکار ہی ہوتے ہیں۔ سچ ہی کہا ہے کسی نے، اندھا ہونا عیب نہیں، احساس کا اندھا ہونا عیب ضرور ہے۔ جو دوسروں کی باتیں آ کر آپ کو بتاتے ہیں وہ آپ کی باتیں بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ سمندر سے کہہ دو اپنی موجیں سنبھال کے رکھے، یہاں لوگ ہی کافی ہیں زندگی میں طوفان لانے کے لیے۔ دنیا کا سب سے سستا مزدور بیوی ہے، ایسا مزدور جسے عمر بھر اسی خیال میں مبتلا رکھا جاتا ہے کہ وہ مالک ہے۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ اگر بیوی صرف اتنا سمجھ لے کہ میری ساس میرے شوہر کی جنت ہے، اور ساس یہ سمجھ لے کہ بہو میرے پوتے پوتیوں کی جنت ہے، تو وہ گھر کبھی دوزخ نہیں بنتے۔ عورت شعور پا جائے تو فرعون کے گھر موسیٰ پال لیتی ہے۔ میں نے مہنگے لباسوں میں گھٹیا لوگ اور سستے لباسوں میں مہنگے لوگ دیکھے ہیں۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ فطور ہوتا ہے ہر عمر میں جدا جدا، کھلونا عشق، پیسہ اور پھر خدا خدا۔ انسان کا مزاج بھی عجیب ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے، اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے۔ نہ جانے کون سی شہرت پہ انسان کو ناز ہے اقبال۔ انسان تو اپنے آخری غسل کا بھی محتاج ہے۔ جب تک اللہ پر ہمارا ایمان پختہ ہے کوئی ہمیں ہمارے گھٹنوں پر نہیں لا سکتا۔ اپنے دوست کا کہا گیا جملہ دشمن کی تلوار سے زیادہ گھائل کرتا ہے۔ ساتھی وہی ہوتا ہے جو ساتھ دیتا ہے، جس کے پیچھے بھاگنا پڑے وہ ساتھی نہیں ہوتا۔ تو ساتھ کیا دے گا؟ اللہ سے بڑھ کر ہمارا ساتھی کوئی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کسی کا انتظار بہت اذیت ناک ہوتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کو بھولنا بہت اذیت ناک ہوتا ہے، مگر یقین جانیے سب سے اذیت ناک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کو بھولنا ہے یا انتظار کرنا ہے۔ اگر آپ کا دل ایمان کے نور سے منور ہے تو یہ آپ کو سچ کی راہ لازمی دکھائے گا۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ 4 چیزوں کو 4 چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر، آنکھوں کو آنسوں، گناہوں کو استغفار، اور دل کو خوف خدا سے۔ لوگ دیوانے ہیں بناوٹ کے، ہم کہاں جائیں سادگی لے کر۔ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں نور کیسے ڈال دے؟ پہاڑ کی چوٹی سے دھند اور ایک بہادر کے سر سے مصیبتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو پھر خاموش رہ کر سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ بے شک اللہ پاک بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ بھروسہ ایک شخص توڑتا ہے اور اعتبار ہر شخص پر سے اٹھ جاتا ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کب کہنا ہے۔ لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ اللہ جب کوئی چیز دل میں ڈالتا ہے تو کہیں نہ کہیں نصیب میں جگہ ضرور رکھتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے، اور اللہ پاک دل میں تڑپ اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم دعا کے ذریعے اس چیز کو حاصل کرو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں
کہ جو رشتہ دار آپ کی ماں کو پسند نہیں کرتے ان سے ہمیشہ دور رہنا، کیونکہ وہ رشتہ دار تو ہیں لیکن اپنے نہیں۔ جب تک ہم اللہ کے راستے پہ ثابت قدمی سے چلتے رہیں گے تب تک کوئی بھی ہمیں جھوکانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ جب آپ کی جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچائیں، مگر جب دین کو خطرہ ہو تو اپنی جان دے کر دین بچائیں۔ پردہ آنکھوں سے ہٹانے میں بہت دیر لگی، ہمیں دنیا نظر آنے میں بہت دیر لگی۔ نظر آتا ہے جو ویسا نہیں ہوتا کوئی شخص، خود کو یہ بات بتانے میں بہت دیر لگی۔ بعض اوقات بات نہ کرنے کی تکلیف بات کرنے کی تکلیف کو دبا دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ کہیں خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور کہیں اطمینان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ انسان کبھی کسی چیز کا صلہ نہیں دیا کرتے، پھر ان کے رویے کا افسوس کیا کرنا۔ محبت عزت مانگتی ہے، ورنہ لفظوں کی میٹھی گولیاں سب دے لیتے ہیں۔ دنیا پیسے والوں کی چمچا گری کرتی ہے، ورنہ رشتے دار تو بھکاریوں کے بھی ہوتے ہیں۔ اپنوں کی طرف سے دھوکہ انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ لوگ خاموش انسان کو اندھا بھی سمجھ لیتے ہیں۔ باکمال لوگ دوسروں کے عیب نہیں دیکھتے، تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، مگر وہ رب تمہاری ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، سے مرتے وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ ظالم پر رحم، مظلوم پر ظلم ہے، آخر گزر ہی جائے گی حیات، یہ کوئی تاحیات تھوڑی ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ امام غزالی نے فرمایا، کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ جو آنسو ہم بہاتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے باغات کو پانی دیتے ہیں۔ اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی، اور اللہ کے فیصلے ہمارے لیے صرف بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوتے ہیں۔ جس کا کوئی خواب نہیں، اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ انسان کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ کا، ایک اپنا، ایک حصہ کیڑوں کا۔ پس جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ نفرت سے آج تک کوئی کسی کو نہیں بدل سکا، جن سے بات کرنے کا دل چاہتا ہے۔ اکثر وہی لوگ مصروف ہوتے ہیں۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ پاک جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ کوشش کرنا مت چھوڑو، یقین رکھنا مت چھوڑو، کبھی ہمت مت ہارو، تمہار دن بھی آئے گا۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہے، کیونکہ نظر انداز کرنے سے اپنے ہاتھوں سے لگائے گئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ کچھ نہیں ملتا اس دنیا میں محنت کے بغیر، میرا اپنا سایہ بھی مجھے دھوپ میں آنے کے بعد ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائیں۔ رویوں کی تکلیف جب روح میں اتر جائے تو الفاظ اس کا مداوا نہیں کر سکتے۔ 1 مئی یوم مزدور کے دن مزدور سے کسی نے پوچھا، آج سڑک پر ٹریفک کیوں کم ہے؟ کہتا ہے دن ہمارا ہے، مناتے کار والے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جیت ہمیشہ طاقتور کی ہو، اللہ جس کے ساتھ ہو جیت ہمیشہ اس کی ہوگی۔ جب اپنوں میں غدار، مکار، منافق پیدا ہو جائے تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ مسلمان کے 2 ہی شوق ہوتے ہیں، جب اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف دوڑنا، اور جب جنگ کا اعلان ہو جائے
تو میدان جہاد کی طرف دوڑنا۔ اگر تم کسی کے غلام بننا چاہتے ہو تو ایک اللہ کے غلام بنو۔ پیسہ آ جانا یا مشہور ہو جانا کامیابی نہیں ہوتی۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا اور اپنے رب کے قریب ہو جانا کامیابی ہے۔ اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی بھی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم سمندر بن جائیں گے تو تمام دریا ہماری طرف بہیں گے۔ کسی محل کی دیواریں اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ اللہ کی طاقت کا مقابلہ کر سکے۔ بڑے خوابوں کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں بلکہ خود کو بدل لینا بہتر ہوتا ہے۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس بہترین وقتوں پہ قبول کرتا ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسا عطر ہے جسے جتنا زیادہ اب دوسروں پر نچھاور کریں گے اتنی ہی زیادہ خوشبو آپ کے وجود سے آئے گی۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ سورج اور والد کی گرمی برداشت کرنا سیکھو۔ جب یہ ڈوب جاتے ہیں ہر طرف اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اپنے خلاف باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو۔ شور کھلاڑی نہیں تماشائی کیا کرتے ہیں۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ لوگوں کے دل اب صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا اب کے اپنے اختیار میں ہے۔ خوشیوں کا تعلق اب کے حالات سے نہیں، اب کے فیصلوں سے ہے۔